ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ یہ سورۃ الحدید ہے جس کی چند آیات آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات میں جیسا کہ پچھلے درس کے آخر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس سورۃ حدید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے اور ترغیب دلائی ہے۔ اور اس سے پہلے بعض آیات گزری ہیں جن میں اللہ رب العزت نے بڑے خاص انداز سے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نوح۔ اللہ کے وقار، اس کی عظمت، اس کی برتری کا اعتراف کیوں نہیں کرتے، اسی پیرائے میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، اور ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی جتنی دولتیں، جتنا مال اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یہ تو ساری کی ساری اللہ کی میراث ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اس نے اپنی ملکیت سے، اپنی میراث سے تمہیں کچھ دے دیا، اسی نے دیا، اور اسی کی راہ میں اگر خرچ نہ کرو گے تو پھر یہ کون سی بات ہوگی؟ اور پھر جس نے دیا ہے وہی اگر واپس مانگ لے تو اس میں کوئی احسان والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اجر و ثواب والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی نے دیا، اسی نے مانگ لیا۔ جیسے شاعر نے کہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کی راہ میں جان دے کر، اپنی جان کی قربانی دے کر بھی اترانا نہیں چاہیے کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے۔ وہ جان کس نے دی ہے؟ اسی کی دی ہوئی تھی، اور پھر اسی کی
راہ میں قربان کر دی. اور شاعر نے کہا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہی بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، انہی بے شمار ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کا یہ مال بھی ہے. اللہ مال دے اور دے کر اگر اس میں سے کچھ واپس مانگ لے تو دینے کے بعد اترانے والی کون سی بات ہے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا. پہلے اس نے دیا اور اپنے دیے ہوئے میں سے کچھ واپس مانگا. اور اللہ رب العزت تو ہم پر اتنا مہربان ہے، دیتا بے شمار ہے، مانگتا تھوڑا سا ہے. آپ نظام زکوٰۃ کا اندازہ لگا کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کتنی مانگی ہے، جو کہ فرض نفقات میں سے ہے. انفاق فی سبیل اللہ فریضہ اور انفاق فی سبیل اللہ نافلہ، وہ فرض اور واجب ہے، لیکن کتنی؟ 100 میں سے 2.5%. آپ اندازہ کریں کہ اگر 50-50 والا معاملہ ہوتا تو معقول بات تھی کہ چلو آدھا تم اور آدھا ہم. اللہ رب العزت نے وہ بھی نہیں رکھا. اگر 60-40 ہوتا تو بھی ٹھیک تھا، اللہ نے وہ بھی نہیں رکھا. اور اگر 2/3 تمہارا 1/3 میرا، اللہ نے وہ بھی نہیں رکھا. آپ اندازہ کریں کہ 40 میں سے ایک مانگا، 100 میں سے 2.5، 1000 میں سے 25، 1000 ریال کا بنڈل جیب میں، اور مانگ کیا لیا؟ 25 ریال صرف. اور 25 ریال دیتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں. وہ تو کہہ گئے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم یہ 25 دینے کے لیے تیار نہیں، حق کہاں ادا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے ہم سے بہت تھوڑا مانگا، بے شمار دیا، اور کہا کہ میرے بندو تھوڑا سا مجھے بھی دے دو. آج کا انسان دولت اکٹھی کرنے میں ماہر اور اللہ کی راہ میں دینے میں بڑا بخیل. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اگر تو بات ہو اپنی نمود و نمائش کی، اپنی ناک کی، جو کہتے ہیں کہ ناک نہیں رہتی، اگر میں نے یہاں خرچ نہ کیا تو محلے میں ناک نہیں رہتی، رشتہ داروں میں ناک نہیں رہتی، معاشرے میں. اس ناک کو سنبھالنے کے لیے ہم بہت خرچ کرتے ہیں. شادی بیاہ میں آپ دیکھیں کہ ناجائز اور حرام اخراجات، ناجائز کا لفظ بھی بہت تھوڑا ہے، حرام اخراجات شادی میں اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن جائز جگہ پہ 1000 لے کر 25 دینے کو تیار نہیں. اتنا حریص ہے انسان دولت کے سلسلہ میں. اور اللہ رب العزت نے تو ہم پہ اتنا احسان فرمایا، خود دیا، اور جو واپس مانگا اسے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے دے دو، کہا قرضہ ہی دے دو. آپ اللہ رب العزت کے اس پیرائے کو اپنے ذہن میں رکھ کے سوچیں. پہلے خود دیا، خود ہمیں عطا کیا، اور جو اس میں سے تھوڑا بہت مانگا تو یہ نہیں کہا کہ مجھے دے دو، میں نے دیا ہے، میرا حق ہے، مجھے دے دو. نہیں، ایسے انداز سے کہا کہ اس میں سے تھوڑا قرضہ دے دو. اب جس آدمی نے دیا ہوا ہو وہ کبھی آ جائے اور کہے کہ میں وہ تو نہیں مانگتا جو تمہیں دیا ہوا ہے، نہ میرا تجھ پر کوئی احسان، نہ میرا کوئی مطالبہ، لیکن مجھے ضرورت ہے، مجھے تھوڑا سا قرضے کے طور پر دے دو، یہ میں واپس کر دوں گا. اگر کوئی آدمی اس شخص کو بھی خالی ہاتھ لوٹا دے تو اس سے بڑا احسان فراموش بھی کوئی ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہم سے وہی معاملہ کیا، دیا خود اور مانگا قرضے کے طور پر، کہا مجھے اس میں سے قرضہ دے دو. اور اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا.
جن میں سے ایک مقام یہ آج کی آیت نمبر 11، اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اچھا قرض دے اور اس کے پیچھے کسی سود کا لالچ نہ ہو، قرض دے اور اس کے بعد احسان نہ جتلائے۔ ہمارے یہاں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ اول تو اللہ کی راہ میں دیتے ہی نہیں، اور اگر دے بھی دیں تو پھر اسے جتلائیں گے بار بار طریقے سے، اشاروں سے، کنایوں سے کہ ہم نے تمہیں کبھی دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا قرضہ دو تو قرضہ حسنہ، بہترین قرضہ، اور بہترین قرضہ کیا ہوگا؟ دے دیں اور جب تک واپسی کے مطالبے کا وقت نہ آئے بھول جائیں۔ یہ نہیں کہ ایک گھر میں ایک گھر والے کو قرضہ دے دیا، اب ہر جمعرات کو ویکنڈ وہاں بیٹھے ہیں، فیملی بھی ساتھ ہے، اور کہا کہ چلیں تھوڑا گھوم کے آتے ہیں، ان کے یہاں چائے پی کے آتے۔ اب معلوم ہے کہ انہیں تو چائے پلانی پڑے گی، قرضہ لیا ہوا ہے۔ یہ اشاروں کنایوں سے اپنے قرضے کا احسان جتلانے والی بات اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرضہ مانگا اور فرمایا کہ بندو قرضہ دو، لیکن قرضہ حسنہ، نہ کسی سود کا مطالبہ، نہ کسی طرح کے احسان کے جتلانے کا انداز، بلکہ مجھے دو اور قرضہ حسنہ دو۔ یہاں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے، اور پھر اللہ کو قرضہ حسنہ دے تو فرمایا کہ یہ نہیں کہ جب ہمارے دینے کا وقت آئے گا تو ہم 100 کا 100 لوٹائیں گے، بلکہ کتنا دیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ جب اسے لوٹائے گا تو اسے کئی گنا کر کے دے گا، کئی گنا کر کے دے گا۔ اور وہ کئی گنا جو ہے وہ کتنے گنا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں وہ کتنے گنا کی بات جو ہے وہ اس انداز سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کے مال کی مثال، ان کے ریال کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، انبتت 7 سنابل، اور اس دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں، 7 کونپلیں نکلتی ہیں۔ زمین میں ایک دانہ بویا، اس میں سے 7 کونپلیں، 7 شاخیں نکلی، اور فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے، ہر کونپل کے اوپر ایک خوشہ ہے، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے۔ یہ مثال کس کی ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے۔ کمثل حبہ، جیسا کہ ایک دانہ ہے، انبتت 7 سنابل، اس نے 7 کونپلیں اگائی، اس نے 7 کونپلیں اگائی، اور ہر کونپل پر ایک ایک خوشہ ہے، اور ہر خوشے میں وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے۔ اب یہ کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے۔ ایک دانہ زمین کے پیٹ میں ڈالا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اسے 700 دانے دیتا ہوں۔
ایک ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک ریال اللہ کو قرض دو، فَيُضَاعِفُهُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ 700 بھی دیتا ہے اور جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے زیادہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت ہی واسع اور بہت ہی علیم ہے۔ اللہ کے خزانوں کی وسعتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے بڑے بڑے ہیں۔ اللہ ایک پر 700 اور 700 کہہ کے بات کو ختم نہیں کر دیا، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ بڑھاتا کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے گا۔ اگر قرضہ دیا بعد میں احسان بھی جتلایا تو اللہ رب العزت نے مثال دے کر فرمایا ہے اس سے تو پھر صدقہ اور کلمہ طیبہ اچھا ہے کہ زبان سے اچھی بات کرو، کم از کم اس کے بعد احسان تو نہ جتلاؤ گے۔ اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتلانے سے بہتر یہ ہے کہ صرف زبانی اچھی بات کہہ دیا کرو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے قرضہ دو، کون ہے جو مجھے قرضہ دے اور میں اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا دوں کہ ایک نیکی پر 10 گنا۔ الحسنۃ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 گنا ثواب دے گا۔ اور یہاں سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ صرف اتنا نہیں کہ میں 10 گنا دوں گا، بلکہ میں 700 گنا دے کر اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ زیادہ دینے کے لیے اللہ اپنے بندوں کے دل دیکھے گا۔ ایک آدمی نے دیا، اس کے لیے 10 ہی کافی ہیں۔ ایک آدمی نے دیا، نیکی کی 10 ثواب مل گیا، کافی ہیں، کیونکہ اس کی نیکی اسی لائق ہے۔ اور ایک آدمی نے اتنے خلوص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے دی، اللہ کے لیے کوئی مال خرچ کیا اور اس کے دل میں کسی قسم کی دور پار بھی کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ اس کے اجر و ثواب کو بڑھائے چلا جاتا ہے۔ اور اگر غریب آدمی خرچ کرے تو اللہ رب العزت اس کی اس انفاق فی سبیل اللہ کی حالت کو بہت ہی پسند کرتا ہے۔ اگر غریب ہے، پیسہ تھوڑا ہے، تھوڑے سے خرچ کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بہت ہی زیادہ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق درہم 100,000 درہم، ایک درہم 1,00,000 درہم سے بھی آگے بڑھ گیا۔ ایک درہم کا ثواب 1,00,000 درہم سے بھی زیادہ ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب اپنے ملینز، اپنے کروڑوں میں سے 1,00,000 دے گا تب جا کے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا ایک درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرے کون؟ جس کے پاس کل 2 ہی درہم تھے، اس کی کل کائنات 2 درہم ہے، اور اس میں سے اس نے 2 میں سے 1 اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور دوسرا آدمی کروڑوں کا، اربوں کا مالک ہے، ملینز، ٹریلینز اس کے پاس موجود ہیں، اب اس نے 1,00,000 نکالا۔ 1,00,000 ملین کا کتنا ہوتا ہے؟ 1,00,000 ٹریلین کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا۔ 1 ریال خرچ کرنے والے نے اپنی کل دولت کا کتنے % خرچ کر دیا؟ 50%۔ جس کے پاس کل 2 ہی ریال ہیں اس نے 1 خرچ کر دیا، اس نے اپنی کل کائنات کا 50% اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور جو ٹریلینز، ملینز، اربوں، خربوں کا مالک ہے وہ آدھے ارب، آدھے خرب، آدھے ٹریلین، آدھے ملین خرچ کرے گا تو اس کے برابر ہوگا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1 درہم
آدمی غریب ہے، اس کی اتنی ہی حیثیت ہے، اس نے ایک ہی درہم خرچ کر دیا، اس کا یہ ایک درہم لاکھوں والوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا، سبقت لے جائے گا۔ اور اگر خلوص ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک ریال، چھوٹی سی رقم، چھوٹی سی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے دستے مبارک میں لے کر بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے کس طرح پالتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تم اپنی گائے کے بچڑے کو پالتے ہو، بڑھاتے ہو، عید پر قربانی کے لیے بکرا لیا جائے، دل میں قربانی کا شوق ہو تو پھر لوگ اس کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بکرے کو بر وقت پانی دینا، بر وقت دانا، بر وقت چارہ، اس کو باہر لے کے جا رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، رنگ لگا رہے ہیں، اس بکرے کو ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ بڑا ہوگا، عید پہ ہمارے قربانی کے کام آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کے دیے ہوئے صدقے کو اپنے دستے مبارک میں لیتا ہے اور پھر اسے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم اپنے بچڑے کو بڑھاتے ہو، اس کی خدمت کرتے ہو۔ اور اللہ کے دستے مبارک میں ہم بچڑے کی خدمت کیا کر لیں گے اور کتنا اس کو بڑھا لیں گے؟ جسے اللہ بڑھانا چاہے اور اللہ کا دستے مبارک، اللہ نے اپنے دستے مبارک کے بارے میں صرف اتنا ہمیں بتا رکھا ہے کہ زمین و آسمان، ساری زمینیں اور سارے آسمان اللہ کے دستے مبارک میں۔ کتنا بڑا دستے مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو دائیں بائیں کا تصور ہے نا، دایاں طاقتور ہے، بایاں کمزور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، کسی ہاتھ میں کوئی کمزوری نہیں، اور اللہ کی ذات میں تو کسی قسم کی کمزوری کا ماننا ویسے ہی گناہ ہے۔ اللہ تمام عیوب، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، پھر کیسے کہیں گے کہ اس کا ایک ہاتھ تو طاقتور ہے، دوسرا کمزور ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ رب العزت جس کا اتنا بڑا دستے مبارک ہے، اس دستے مبارک میں ہمارے صدقے کو پالنا اور بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے چھوٹے سے رائی کے دانے کو پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر اللہ کی راہ میں دیں گے، خلوص اگر ہوگا تو اللہ اسے پہاڑ کی طرح کر دے گا، لیکن یہ خلوص کی وجہ سے ہوگا۔ اور کب ہوگا؟ یہ اللہ کو قرضہ کب دینا ہے؟ ہمارے یہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک، جب آدمی مرنے کے قریب آتا ہے، موت قریب آ گئی، اب وہ کہتا ہے یہ اتنے پیسے مسجد میں دے دینا، اتنے پیسے فلاں مدرسے میں پہنچا دینا، اتنے پیسے غریبوں میں بانٹ دینا۔ اسے اب یقین ہو گیا ہے کہ میں بچنے والا نہیں، اب اس نے دو ہاتھوں سے لٹانا شروع کر دیا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ بڑھاپا تو پہلے ہی تھا، اب بیماری بھی لگ گئی ہے، بچنے کا چانس کوئی نظر نہیں آ رہا، اور کئی آج کل ڈاکٹر ایسے بھی ہیں وہ لا علاج قرار دے دیتے ہیں بیمار کو، کہتے ہیں جی یہ لا علاج ہے، اسے اپنے گھر لے جاؤ، اس کے لیے اب دعائیں کرو۔ دعاؤں سے بڑا علاج اور کون سا ہے؟ کہہ رہے ہو کہ گھر لے جاؤ، خدمت کرو، اس کے لیے دعا کرو، علاج خود بتاتا ہے، اور ساتھ ہی احمقانہ حرکت یہ بھی کر دیتا ہے کہ یہ لا علاج ہو گیا، یعنی اس کا مطلب کہ میری دوائیاں اب کوئی کام کرنے والی نہیں۔ لا علاج کوئی مرض نہیں، اللہ رب العزت ہر مرض کی ہر وقت عمر کے جس پہر میں چاہے اللہ شفا دے سکتا ہے، لیکن ہمارے چونکہ رواج ہے، معروف ہے،
ایک سٹیج پہ آ کے مریض کو ڈرا دیتے ہیں، اسے نہ کہیں تو گھر والوں کو کہہ دیں گے کہ یہ اب بچنے والا نہیں ہے، اسے لے جاؤ۔ گھر والوں سے بات کے دوران مریض نے سن لیا، پتہ چل گیا کہ بھائی ہمارا تو اب خاتمہ قریب ہے، اب دو دو ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیا، ادھر دے دو، ادھر دے دو، ادھر دے دو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ اب قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مقبول صدقہ وہ ہے وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، صحیح اور شحیح، تمہیں پیسے کی لالچ بھی ہو کہ میرے کام آئے گا، اور تم تندرست و توانا بھی ہو۔ یہ دو لفظ ان پہ غور کر کے دیکھیں۔ تم صحیح صحت مند تندرست بھی ہو، اور شحیح تمہیں ابھی مال کی ضرورت بھی ہو، پتہ بھی ہو کہ میرے کام آئے گا۔ اس وقت جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس رائی کے دانے کو پہاڑ کی طرح بنا دے گا۔ اور جب نہ صحیح رہا نہ شہی رہا، آدمی جب بوڑھا ہو جائے اور بیمار بھی ہو جائے، اسے پتہ ہے کہ ہمارے کام کسا، اب اس کو دے دو، اس کو دے دو، یہ وقت صدقہ کرنے کا نہیں ہے، وقت صدقے کا نکل گیا، اب یہ مال وارثوں کا ہے۔ ہوش حواس میں، تندرست و توانائی کے عالم میں اگر کوئی چاہے کہ میری کل دولت کا 1/3 اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ جائز ہے۔ لیکن جب آگے کا فرشتہ نظر آنا شروع ہو جائے، اب 1/3 نہیں، اب 1 ریال بھی نہیں، اب اس کی دولت نہیں رہی، دولت پیچھے والوں کی ہوگی جو بچ جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں تب خرچ کریں جب آپ صحیح و شہی، تندرست اور دولت کے رغبت رکھنے والے ہوں۔ اگر ایسا ہوگا، اللہ کی راہ میں دیا ہوا قرضہ اللہ اس کو کتنا بڑھائے چلا جا رہا ہے، کہیں فرمایا 10 گنا، کہیں فرمایا 700 گنا، آگے ہی فرمایا اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رائی کے دانے جیسی تمہاری اللہ کی راہ میں خرچ کی گئی چیز کو اللہ اپنے دستے مبارک میں لے کے پالتا ہے اور پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اگر ایسے اوقات میں آپ خرچ کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں یہ ہے جو اللہ کو قرضہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرض حسنہ کی بات یہاں سورۃ الحدید آیت نمبر 11 میں بھی فرمائی، اور سورۃ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے قرض حسنہ کی بات کہی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245، اللہ رب العزت نے وہاں بھی ارشاد فرمایا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور اللہ اسے بے شمار گنا بکثرت گنا بڑھا چڑھا کے دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ جب چاہے پکڑ لیتا ہے، جس کو چاہے وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر پلٹ کر بھی جانا ہے۔ ہمارے یہاں ایک انداز انفاق فی سبیل اللہ کا یہ کہ مرنے کے قریب آ گئے تو اب بانٹنا شروع کر دیا، اور دوسرا ایک انداز یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے کنٹرول سے نکلنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ کنٹرول سے نکلنا کوئی چیز کب شروع ہوتی ہے؟